نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى امرني ان ازوج فاطمة من علي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 21 رمضان المبارک حضرت امیر المؤمنین خلیفہ رابع خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس دن کی مناسبت سے آج کی اس نشست میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارک، آپ کی زندگی مبارک کے چند گوشے، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی خدمات جلیلہ کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل سمجھنے سے پہلے یا آپ کا خاندانی تعارف سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیں جو انتہائی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں جو سورت ہم نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں مومنین کو ایک دعا سکھائی ہے کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایسا راستہ انعمت علیہم جو منعم علیہم لوگوں کا ہے، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ تو جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، جو بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں، ان کا راستہ نہ ہو۔ یعنی گویا قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارک میں سورہ فاتحہ کے اندر جس راستے کی بات فرمائی ہے وہ راستہ صراط مستقیم ہے، کہ انسان کو اعتدال پہ چلنا چاہیے، افراط اور تفریط سے بالا تر ہو کر، افراط سے ہٹ کے، تفریط سے ہٹ کے راہ اعتدال پہ گامزن رہے، راہ اعتدال پہ چلے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ افراط یہ ہے کہ راستے سے راست یعنی حد سے، ہمارے حضرت شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اس کو عام فہم سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہاں اللہ رب العزت نے 3 باتیں فرمائی ہیں، ایک ہے افراط، ایک ہے تفریط، ایک ہے اعتدال۔ افراط کہتے ہیں کہ حد سے اتر جانا، اور تفریط کہتے ہیں حد سے گزر جانا، اور اعتدال کہتے ہیں حد پر رہنا۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے عقائد ہوں یا مسائل ہوں یا شخصیات ہوں، حد اعتدال پہ رہنا چاہیے، افراط اور تفریط کے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ عقائد کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کو چھوڑ کر افراط اور تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں، مسائل ہوں، اعمال ہوں، اس میں بھی اعتدال کو چھوڑ کر افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بات شخصیات کی ہے تو وہاں پر بھی اعتدال کو چھوڑ کر افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بطور خاص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے بارے میں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ آپ کے بارے میں 2 جماعتیں ہلاک ہو جائیں گی، ایک جماعت مبغض مفرط اور ایک محب مفرط، ایک ایسی جماعت جو حد سے اترنے والی ہوگی، اور ایک ایسی جماعت جو حد سے گزرنے والی ہوگی، حد سے بڑھنے والی ہوگی۔ یعنی ایک ایسی جماعت جو آپ سے اس حد تک عقیدت رکھے گی، اس حد تک محبت کا دم بھرے گی کہ آپ کو درجہ صحابیت سے بڑھا کر درجہ نبوت و رسالت، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آپ کو درجہ الوہیت کی قائل ہوگی، آپ کو خدائی کی صفات دینے کی قائل ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، ایسے لوگ بھی راہ راست پہ نہیں ہوں گے، اعتدال پہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بالمقابل ایک ایسی جماعت ہوگی کہ جو اس سے اتر جائے گی، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
صحابیت کا درجہ دینے کے بجائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے اسلام کو بھی مشکوک کر دے، بلکہ آپ کو علیاذ باللہ کفر کافر تک کہہ دے، ایسے بھی ہوں گے۔ تو فرمایا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، وہ راہ اعتدال پر ہیں۔ راہ اعتدال کیا ہے؟ کہ نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کی طرح درجہ خدائی پہ بٹھایا، وصف منصب نبوت منصب رسالت تک پہنچا دیا، اور نہ ہی ان خوارج کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بھی منکر ہو گئے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، خلیفہ رابع ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے رہبر و خلیفہ ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ انسان افراد کا شکار ہو اور نہ یہ ہے کہ وہ تفرید کا شکار ہو، بلکہ صحیح یہ ہے کہ وہ راہ اعتدال پہ رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہبر، رہنما اور خلیفہ اور مسلمانوں کا امام ماننے والا ہو۔ تو بہرحال آج چونکہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس مناسبت سے 3 باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلفائے ثلاثہ، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے ساتھ جو محبت اور عقیدت اور جو تعلق تھا، یا جو فضائل و مناقب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے ان 3 حضرات کے بیان کیے، یا ان 3 حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے۔ تو یہ 3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ جو پہلی بات ہے کہ آپ کا تعارف، آپ کا حسب اور نسب۔ آپ کا نامی اسم گرامی علی ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام عبد مناف، جن کی کنیت ابو طالب ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے، المرتضیٰ بھی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور ابو التراب بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی ہیں، یعنی اگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، تو آپ کا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے، تو یعنی دونوں کا دادا ایک بن جاتا ہے۔ اس حد تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے گھاٹی کے اندر ہوئی، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہاں بطور فائدہ کہ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت وہ بیت اللہ میں ہوئی ہے، اور بیت اللہ میں ولادت ہونا یہ آپ کی فضیلت ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس حوالے سے آپ 4 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول کرنا کہ آپ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اس کو کئی محدثین نے، شارحین حدیث نے، مورخین نے اس کو سند صحیح نہیں لکھا۔ تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس میں علامہ محمد بن حسن الدیار البکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَيُقَالُ كَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ لَمْ يَثْبُتْ، کہ یہ جو قول کیا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے، یہ قول ثابت نہیں ہے، یہ قول ٹھیک نہیں ہے، اور یہی بات اور محدثین نے بھی لکھی ہے۔ تو لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔
نمبر 2، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ جائے عبادت ہے، جائے ولادت نہیں ہے۔ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں جو ہے ولادت ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کے اندر آپ کی ولادت کا ہونا یا آپ کے لیے فضیلت کی بات ہوتی تو یہ وہ فضیلت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور فضائل و مناقب بیان فرمائے تو وہاں پر ان فضائل میں سے یہ فضیلت بھی بیان فرماتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں دیگر فضائل و مناقب بیان کیے تو ان میں یہ فضیلت بھی بیان فرمائی ہوتی۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فضیلت بیان کرنا ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی خود شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بات کوئی قابل فضیلت نہیں ہے، سبب فضیلت نہیں ہے، باعث فضیلت نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پیدائش ہوئی بھی ہوگی تو ایک معمول کے مطابق، جیسا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ولادت وہاں ہوئی ہے۔ تو اس طرح یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضائل و مناقب کو جتنے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی ہے، اہل سنت والجماعت کا خاصہ اور امتیاز یہی ہے کہ جو فضائل قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان مبارک سے ثابت ہیں، ہم ان کے معترف ہیں، ہم ان کے قرار کرتے ہیں، ہم ان کو بھرے مجموع میں بیان کرتے ہیں، اور ہم ان فضائل کی بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کرتے ہیں۔ تو خیر، یہ میں نے بطور فائدہ کے عرض کیا ہے۔ ولادت کے حوالے سے بات چلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ شیب بنی ہاشم کے اندر۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا نکاح، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، آپ نے جس طرح مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا داد بھی ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دامادی کا شرف بھی بخشا، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں بھی دی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح کرنا یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ ہے، بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے محبوب مصطفیٰ بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی کو بیٹی دی ہے یا جب بھی کسی سے بیٹی لی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے دی ہے یا لی ہے۔ تو اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دی ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ لی ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں محبوب مصطفیٰ ہیں وہاں محبوب خدا بھی ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا ان اللہ تعالیٰ امرنی ان ازوج فاطمۃ من علی، میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی لخت جگر، اپنی چہیتی، اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں۔ چنانچہ آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ہجرت والی رات جب واقع ہجرت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس وقت پیچھے امانتیں سپرد کرنے کے لیے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ، کفار، قریش صادق اور امین تو سمجھتے تھے اور کہتے بھی تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس امانتیں بھی رکھایا کرتے تھے۔ تو ہجرت والی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سپرد کی ہے تو وہ کس کے سپرد کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات خود اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں کس کو؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
اور اپنی امانتوں کی ذمہ داری لگا رہے ہیں کس کے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایک ہے ذمہ داری اموال کی اور ایک ہے ذمہ داری جان کی اور نبوت کی۔ جو مال کی ذمہ داری ہے، جو مال امانت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانتیں تھیں، جو پاس امانتیں رکھائی گئی تھی مال، وہ ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے آپ نے مقرر کیا کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جو اللہ رب العزت کی امانت نبوت تھی، چونکہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کردہ ہوتا ہے، پھر آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ذمہ داری ہیں، جو جان ہے، یہ ذمہ داری سپرد کی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس طرح جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ان کے پاس اموال کی امانت موجود ہے، تو وہاں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کے پاس اموال کی نہیں، ان کے پاس نبوت کی امانت موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے ان دونوں حضرات کی۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے، تمام غزوات میں۔ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، بدر میں بھی آپ شریک ہیں، بلکہ شریک کیا ہیں؟ بدر میں جب سب سے پہلے جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، ادھر عتبہ شیبہ ربیعہ کی طرف سے حل میں مبارز کہ ہمارے مد مقابل میں آنے والا کون ہے، اس وقت جو مقابل میں آ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت علی ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت حارث ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مقابل میں آئے عتبہ کے، اور پہلے ہی وار میں عتبہ کا صفایا کر دیا۔ اسی طرح سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہے، اس میں بھی آپ شریک ہیں۔ فتح غزوہ خیبر ہے، اس میں بھی شریک ہیں۔ اور خیبر میں تو سبحان اللہ آپ کی شجاعت کی کیا کہنے کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں واقع قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ میں اس کا اختصار پیش کرتا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کو فتح کیا، اور وہاں کئی قلعے تھے، محدثین نے تقریباً 12 یا 14 قلعے لکھے ہیں، تو کئی قلعے فتح ہو گئے۔ ایک قلعہ تھا قموس، جس کا قموس نام تھا، اور اس کا جو سردار تھا وہ مرحب نامی یہودی پہلوان تھا، تو وہ اس کے سربراہی میں تھا، اس کا قلعہ تھا۔ تو جب اس کی فتح کی باری آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، کہ کل کا دن ہوگا اور میں یہ جھنڈا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ یہ جھنڈا میں کل ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے فتح لکھ دی ہوگی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین منتظر ہے کہ یہ اعزاز کس کو ملتا ہے، کل کا دن آیا ہے، یہ اعزاز کس کو ملتا ہے۔ چنانچہ جب اگلا دن آیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا این علی، علی کہاں ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میری آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھوں کی شکایت کی۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ کی آنکھ پر لگایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ آپ کے لعاب مبارک لگانے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ فوراً صحیح ہوگی۔ آنکھ ایسے شفا یاب ہوئی جیسے کوئی درد تھا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کوئی عام لعاب تو نہیں ہے، لعاب بھی نبوت کا ہے، لعاب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہاں بھی بطور فائدہ کا عرض کرتا چلوں کہ یہاں اس موقع پہ، خیبر کے اس مقام پہ، آپ نے اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک میں لگایا ہے، تو وہ درست ہوئی ہے۔ اور واقع ہجرت میں غار ثور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر لگایا ہے، تو وہ بھی درست ہو گئی ہے۔ تو اس طرح جہاں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مانتے ہیں، وہیں ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور ان کی فضیلت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ تو فرمانے لگے کہ اور پھر فرمایا، اور پھر جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابل میں مقابل میں آیا، مرحب میدان میں آیا، اور مرحب یوں میدان میں ایسے بہادرانہ انداز کے اندر رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے آیا، اور آ کر کہنے لگا کہ قد علمت خیبر انی مرحب، قد علمت خیبر انی مرحب، شاہ کے صلاح بطل مجرب۔
اذا اقبلت الحروب تلہبوا، پورا خیبر جانتا ہے کہ مجھے مرحب کہتے ہیں۔ شاک الصلاح بطل مجرب، میں اسلحہ سے لیس ہوں، اسلحہ زیب تن کیا ہوا ہے، اور میں یوں میدان جنگ کے اندر شعلے نکالنے والا ہوں، میدان جنگ کے اندر لاشوں کے ڈھیر انبار لگا دینے والا ہوں۔ یہ کہا، اور مقابل میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رجزی اشعار پڑھے اور پڑھنے لگے، قد علمت خیبر انی عامر شاک الصلاح بطل مغامر، خیبر جانتا ہے کہ مجھے عامر کہتے ہیں، میں بھی اسلحہ سے لیس ہوں، بطل مغامر، ایک تکڑا، ایک بہادر اور جنگجو نوجوان ہوں۔ یہ کہا، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کیا، لیکن حملہ کیا اور وہ اپنی تلوار آپ کو لگی اور جس سے آپ وہاں پر شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب میدان میں آئے، پھر مرحب گنگنایا اور اس نے پھر وہی رجزی اشعار پڑھے، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب، اقبلت الحروب اذا اقبلت الحروب تلہب۔ تو مقابل میں پھر شیر خدا تھے، سیف من سیف اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر یہ اشعار پڑھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیف غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالصاع کیل السندرا۔ کہ اے مرحب، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں فاطمہ بنت اسد نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو، میرا نام شیر ہے، میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور کلیف غابات کریہ المنظرا، ایسا شیر کہ جس سے جنگل کے سارے درندے ڈرتے ہوں۔ اوفیہم بالصاع کیل السندرا، میں تجھے ناپ ناپ کر دوں گا، میں تجھے ترکی بترکی جواب دوں گا۔ اور اس کے بعد حملہ کیا اور پہلے ہی وار کے اندر مرحب کا خاتمہ کر دیا۔ اور یوں اللہ رب العزت نے یہ قلعہ، جو خیبر کا یہ قلعہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح کرایا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے نوازا، بڑے شجاع اور بڑے بہادر تھے، اور سر فتح مکہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ پھر 109 ہجری کے اندر جب جب سن 10 ہجری کے اندر، بلکہ 9 ہجری کے اندر حج کا موقع ہوا، تو اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جب آپ نے برات اعلان عہد معاہدے کے توڑنے کی بات کی ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے۔ اس طرح اور بھی کتب حدیث میں آپ کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اور ایک حدیث جو ابن ماجہ میں موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں بس علی اس کا دوست ہے۔ جو مجھے اپنا رہبر، رہنما اور پیشوا مانتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا پیشوا اور رہبر مانے۔ یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لیں کہ اس حدیث سے کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں، مشکل کشا ہیں، مختار کل ہیں، حاضر ناظر ہیں، اور بگڑی بنانے والے ہیں، اور درجہ خدائی پہ پہنچے ہوئے ہیں، الیاذ باللہ، یہ معنی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں مولا کا لفظ ولی سے نکلا ہے، ولی بمعنی دوست کے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آگے حدیث کے الفاظ ہیں اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی کو دوست بنائے تو اسے دوست بنا لے، جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے دشمن بنا لے۔ اب اگر مولا کا معنی مشکل کشا کرنا ہے تو پھر حدیث کے اگلے جملے کا معنی کیا ہوگا؟ کہ پھر جملہ تو معنی غلط ہو جائے گا، اللہم والی من والاہ، کہ اے اللہ جو علی کو مشکل کشا بنائے تو بھی اسے مشکل کشا بنا لے، الیاذ باللہ، یہ کتنا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر مولا کے 16 معنی لکھے، ان میں سے ایک معنی یہ لکھا جو یہاں ہے کہ ہاں معنی دوست ہے، پیشوا ہے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا۔ اور ظاہر ہے مومن کا ایمان تب کامل اور مکمل ہوتا ہے جب وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل درجے سے محبت کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنا عین ایمان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا عین ایمان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا عین ایمان ہے، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کرنا بھی عین ایمان ہے۔ اس لیے خلافت راشدہ، حق چار یار، یہ چاروں خلفۂ راشدین ہیں، ان کو خلیفہ ماننا، حق پہ ماننا،
یہ اور خلافت راشدہ کو انہی پر مکمل ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ مومن کا خاصہ اور علامت ہے۔ اس طرح آپ کے فضائل میں سے، چونکہ آپ کا شمار بدریوں میں سے ہے میدان بدر میں، اور بدریوں کے بارے میں مسند احمد کی روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لن يدخل النار شاہد بدرہ، کہ جو آدمی بدر کے اندر حاضر ہوا، جو بدر کے میدان میں شریک ہوا، ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں جو کتب حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور جو تیسری اور آخری بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفۂ ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین محبت اور ان کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ وابستگی اور عقیدت کے ساتھ تک ہے، اس پہ تو مورخین نے، محدثین نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے۔ میں صرف ایک دلیل تینوں حضرات کی پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت اور عقیدت کس حد تک تھی، مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے۔ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ قلت لابی، میں نے اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ابا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے افضل ترین کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ابو بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے۔ قلت ثم من، میں نے کہا اس کے بعد؟ تو فرمانے لگے قال عمر، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے۔ اس بعد حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت، مجھے پتہ تھا کہ آپ نے تیسرا نمبر حضرت عثمان کا لینا ہے، تو میں نے خود ہی کہہ دیا کہ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا نمبر ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک عام سا آدمی ہوں، اور آپ نے یوں تواضع کے جملے فرمائے۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت کس حد تک ہے کہ فرمایا کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں افضل ترین ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا اقرار کیا جائے۔ اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی بات آئی تو اس موقع پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں ابو بکر موجود ہوں وہاں کسی اور کو مصلی امامت پہ کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے، اس لیے صدیق آپ کی موجودگی میں حضرت فاطمہ الزہرا اگرچہ میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے، لیکن جنازہ آپ کو پڑھانا ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق آپ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صدیق کے ساتھ کس حد تک والہانہ محبت اور عقیدت تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ روضہ کے سامنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے سامنے کسی آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدگوئی کی، آپ پر طعن و تشنیع کی، آپ کے خلاف غلط زبان استعمال کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اور فرمانے لگے کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جملے کہہ رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ اتعرف صاحب القبر، کیا اس صاحب قبر کو تو جانتا ہے؟ یعنی روضہ کی طرف اشارہ کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو کہنے لگا ہاں جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے ہذہ قبر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ قبر، یہ روضہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا ہے، اور جس کی تو عیب گوئی کر رہا ہے، جس کے بارے میں تو زبان استعمال کر رہا ہے، وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے۔ تو گویا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ اے فلاں، حضرت علی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین تعلق تو دیکھ، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے تو وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ جملہ فرمایا، عجیب جملہ فرمایا ان اذیتہ اذیت ھذا فی قبری، ان اذیتہ، اگر تو نے حضرت علی کو تکلیف دی، اذیت ھذا فی قبری، تو نے اس قبر میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔
اس سے اندازہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے جب آپ کی شہادت کے وقت تھا، آپ کی وفات کے وقت میں آپ نے جو 6 آدمیوں کے بارے میں شورا بنی خلافت کی کہ ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے، ان میں ایک نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت علیا یقول المنبر، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا آپ منبر رسول پہ فرما رہے تھے، کیا فرمایا؟ خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ اس امت کے اندر نبوت کے بعد بالترتیب پسندیدہ ہستیاں، بہترین ہستیاں وہ کون ہیں؟ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چونکہ جیسے آپ نے فرمایا تھا تو اللہ رب العزت نے خلافت کی ترتیب یہی بنا دی کہ پہلے ابو بکر صدیق، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت بڑی خدمات ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سن 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، تو اس کے بعد آپ نے منصب خلافت کو سنبھالا، اور آپ نے تقریباً 4 سال 9 ماہ آپ نے خلافت کے امور کو بڑے احسن انداز میں سنبھالا، اور پھر بالآخر 17 رمضان المبارک کو خارجی، ایک ملعون، ایک بد نصیب بدقسمت شخص عبد الرحمن بن ملجم، اس نے آپ فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے اور سامنے آ کر آپ کو آگے سے وار کیا، اور جس سے آپ کو خون کا فوارہ شروع ہو گیا اور آپ انتہائی شدید زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن یا 3 دن آپ بستر مرگ پہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخموں سے جاں پر نہ ہو سکے اور زخموں کی تاب نہ لا کر 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور وہاں پر کوفہ کے اندر جو دارالخلافہ ہے، دارالامارہ، وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو کسی عورت سے نکاح نہیں کیا تھا، البتہ آپ کے بعد آپ نے 7 عورتوں سے نکاح کیا تھا، جن کے نام میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ام البنین بنت حزام، حضرت لیلہ بنت مسعود، اسماء بنت عمیس، صبا بنت ربیعہ، امامہ بنت ابی العاص، اور خولہ بنت جعفر، اور سعید بنت عروہ۔ ان 7 سے آپ نے نکاح کیا، اور آپ کی اولاد جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی وہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، اور 3 بیٹیاں اور 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک روایت کے مطابق انہی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کی شہادت کو قبول فرمائے، آپ کی قبر کو منور فرمائے، اور آپ کے توسل اور وسیلے سے ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری حسنات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔